أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما اور بے شک یہ راستہ سیدھا. فاتبعوہ تم اس کی پیروی کرو، اس کی تابعداری کرو، اس پر چلو. ولا تتبعوا السبل اور نہ پیروی کرو دوسرے راستوں کی. فتفرق بكم عن سبيله دور کر دیں گے تمہیں، جدا کر دیں گے تمہیں سیدھی راہ سے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. کبریائیاں اسی کے لائق ہیں، بزرگیاں اسی کے لائق ہیں. کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر. دنیا میں سب سے عظیم نعمت کون سی ہو سکتی ہے انسان کے لیے؟ سب سے بڑی نعمت جو انسان کو پل پل، ہر گھڑی، ہر وقت کامیابیاں دلاتی رہے، کسی وقت بھی انسان خسارے میں نہ جائے، کسی گھڑی میں بھی خسارہ نہ ہو. وہ نعمت صراط مستقیم ہے، جس کو اللہ نے صراط مستقیم کہا ہے. صراط مستقیم وہ رہنمائی ہے، وہ ہدایت ہے جو اللہ کریم نے آسمان سے بھیجی ہے. رہنمائی، ہدایت، بلائی، اچھائی صرف ایک ذات ہی جانتی ہے، کیونکہ وہ غیب بھی جانتی ہے، حاضر کو بھی جانتی ہے، فطرت کو بھی جانتی ہے. تو وہی ذات جس چیز کی رہنمائی کرے وہی اصلی رہنمائی ہے، اصلی ہدایت ہے، وہی حقیقت ہے. کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان صفات کا مالک ہو. اور پھر ہر چیز کا نتیجہ اللہ ہی دینے والے ہیں، اس کا رزلٹ اللہ ہی سنانے والے ہیں، اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ ہی دینے والے ہیں. لہذا سب سے اچھائی، بھلائی اور بہتری، ہدایت، رہنمائی وہی ہے جس کو اللہ ہدایت قرار دے.
اس لیے اللہ رب الجلال نے دنیا کو بنایا صرف نہیں، ہمیں بنایا نہیں بلکہ گھڑی گھڑی ہماری رہنمائی کے لیے پیغمبر بھی بھیجتے رہے اور آسمانی کتابیں اپنی طرف سے ہدایت بھیجتے رہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور جب آخری پیغمبر آئے ان کے ساتھ اللہ نے آخری کتاب بھی اتار دی، اور ایسی کتاب جو قیامت تک اس کا زبر زیر کوئی حرف بدلنے والا نہیں ہے۔ ریپیٹ کو تھوڑا سا کم کریں، کوئی چیز اس کی بدلنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے جس پر وحی اترے گی اور اللہ رہنمائی کریں گے۔ لہذا اللہ نے اس آخری وحی کو باحفاظت قیامت تک رکھنا ہے، ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئے گی، معنی میں کوئی، مفہوم میں کوئی جتنا مرضی تبدیلی کر لے، لیکن اس کے الفاظ میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور جب کبھی بھی دنیا کا کوئی انسان سچائی کو تلاش کرنا چاہے تو اسے یہ کتاب رہنمائی کر دے گی، ہدایت دے دے گی، اور کیونکہ ہدایت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کے ذمہ ہے تمہاری رہنمائی کرنا ہدایت کی طرف، سیدھے راہ کی طرف، یہ اللہ کا ذمہ ہے، اور اگر اللہ چاہتے تم میں سے کوئی ایک بھی کسی غلط راستے پر نہ چلتا، سب کو سیدھا رکھتے، لیکن اللہ نے آزمائش کرنی تھی، اور اس آزمائش میں اللہ رب الجلال نے دونوں راستے سامنے رکھ دیے ہیں، اچھائی بلائی، اپنی طرف سے رہنمائی، اور دنیا کے اندر بہت ساری اور چیزیں بھی، اور کسی کا امتحان ٹیسٹ تبھی ہو سکتا ہے جب اس کو آزاد چھوڑا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت ہمارے ذمہ ہے، اور اس ہدایت کے لیے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پل ہر گھڑی کچھ ہی دیر بعد اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور نماز میں سب سے بڑی چیز، سب سے جو اہم چیز مانگی جاتی ہے وہ ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، میں کہتا ہوں حمد عبدی، میرے بندے نے میری تعریفیں کی ہیں، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری صفات بیان کی ہیں، مالک یوم الدین، وہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، جہاں اگلے پچھلے سارے جمع ہوں گے، وہاں کسی کی نہیں چلے گی، میرے اللہ کی چلے گی، وہ اس دن کا مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کہتا ہے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں عبادت میرے بندے نے میری کی ہے، اور اب میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو وہی عطا کروں گا۔ اور بندے کو حکم کیا دیا ہے کہ تم نے فوراً مانگنا کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ مجھے سیدھی راہ عطا فرما دے. کس بات کے اندر؟ زندگی کے ہر شعبے میں مجھے اللہ سیدھی راہ نصیب فرما دے. میری دکان کے معاملات میں، میرے گھریلو معاملات میں، میرے دینی معاملات میں، میرے دنیاوی معاملات میں، میرے بچوں کی زندگی کے بارے میں اللہ مجھے سیدھی راہ عطا فرما دے. یہ نہیں ہے کہ صرف مجھے اسلام دین کے اوپر سیدھی راہ عطا فرما، نہیں، ہر پل ہر گھڑی میں وہ کروں جو تجھے پسند ہو، میں وہ کروں جو میرے لیے بہت بہتر ہو، بہت اچھا ہو، مجھے وہ عطا فرما. یہ دعا صرف اس لیے نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے صرف اسلام بتا دے، نہیں، پل 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 ہر گھڑی میں مجھے وہ عطا فرما جو جس کے بعد میں کبھی خسارے میں نہ آؤں بلکہ مجھے فائدہ ہی فائدہ ہو. اور یہ ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، ہر نماز میں، ہر نفل میں، ہر سنت میں، ہر وتر میں اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. آخر اتنا کیوں؟ اس لیے کہ جس کو رہنمائی اللہ کی طرف سے مل گئی، ہدایت مل گئی، اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی، وہ کامیاب ہو گیا. کبھی ناکامی اسے نہیں ملے گی، کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی خسارہ نہیں پائے گا. اللہ اس کو کامیابیاں دیتے رہیں گے. ہاں، جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے، جتنا امتحان ٹیسٹ لینا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ اس ایمان کا حصہ ہے، وہ اس کو ماننا پڑے گا، اس سے بھاگ نہیں سکتا ہوتا. اور باقی اللہ قدم قدم کے اوپر رہنمائی کرتے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مثالیں بیان کی ہیں اس صراط مستقیم کے بارے میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کی ہے. حضرت نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مثال بیان کی ہے، ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے، فرمایا ایک سیدھی راہ ہے، سیدھی سڑک ہے، وَعَلَى جَنْبَيْهِ الصِّرَاطِ السُّورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، فرمایا اس کے کناروں کے اوپر کچھ اور راستے بھی ہیں، اور ان راستوں کے اوپر دروازے لگے ہوئے ہیں جو کھلے ہیں. ان دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں. اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ان دروازوں پہ پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور فرمایا وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُطُورٌ مُرْحَاتٌ، ہر دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا ہے، اور وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ، اور ہر دروازے کے اوپر ایک بلانے والا کھڑا ہے جو یقول، جو یہ کہتا ہے ایھا الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. ہر دروازے پر بندہ کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے لوگوں ادھر آ جاؤ، اس دروازے پہ ادھر ادھر نہ جاؤ، بے دھڑک ادھر آ جاؤ. اور فرمایا کہ اس راستے کے اینڈ کے اوپر، انتہا پر ایک اللہ کی طرف سے بلانے والا ہے، وَدَاعٍ يَدْعُو مِن جَوْفِ الصِّرَاطِ، اس راستے کے درمیان میں آخر میں ایک اور بلانے والا ہے، فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِن تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ، جب بھی کوئی آدمی ان دروازوں میں سے کسی دروازے میں جھانکنا چاہتا ہے تو یہ اینڈ والا جو داعی ہے وہ اس کو کہتا ہے وَيْحَكَ لا تفتح، ہلاکت ہو تیرے لیے، مر جائے گا تو اگر یہ کھولے گا، اس کو مت کھول. لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجه، اگر تو نے جھانک کے دیکھا، پردے کو ہٹا کے دیکھا تو اس کے اندر پڑ جائے گا، ہر حال میں ادھر مائل ہو جائے گا، چلا جائے گا، مت دیکھ. اور فرمایا وَدَاعٍ يَدْعُو مِن جَوْفِ الصِّرَاطِ،
والصراط الاسلام، فرمایا صراط جو راستہ ہے وہ اسلام ہے. اس مثال کے اندر راستہ جس کو کہا گیا ہے وہ اسلام ہے. اور فرمایا کہ جو حدود، وہ جو دروازے ہیں اس سائڈوں پر حدود اللہ کی حدیں ہیں. اللہ پاک نے جو حدیں قائم کی ہوئی ہیں، یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ بیوی، یہ عورت تمہارے لیے حلال ہے اور یہ حرام ہے، ادھر نہیں جانا. یہ کاروبار تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ فلاں طریقہ تمہارے لیے ٹھیک ہے اور فلاں طریقہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ادھر نہیں جانا. تو یہ اسلام ہے. اور یہ دروازے جو ہیں اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں یہ وہ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو دروازوں کے اوپر بلانے والا ہے وہ شیاطین ہیں، شیطان ہیں، وہ کھڑے ہیں اور وہ دعوت دے رہے ہیں بڑے طریقے کے ساتھ. بڑا جی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، زنا کی طرف ہے تو بڑی خوبصورتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ شیطان بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. اور فرمایا وہ جو آخر میں ایک بلانے والا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور جو اس کو کہتا ہے کہ مت ادھر ادھر جھانک، اس کے دل کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے، مت کرنا، تباہی آ جائے گی، مارے جاؤ گے. اللہ کی طرف سے مقرر ہے ہر دل کے اوپر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، ہر ایک کے لیے ہم نے اس کا گناہ اور اس کی نیکی کو الہام کیا ہے. الہام اللہ کی طرف سے اس وقت الہام ہوتا ہے یہ نہ کرنا. اگر کوئی آدمی اس الہام کو سمجھنا شروع کر دے اور اس الہام کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، یہ اتنا قریب ہوگا، یہ اپنے دل کی آواز سننے لگے گا اور جو اللہ کہیں گے اسی کے مطابق گزرے گا. اور یہ ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے. کسی وقت بھی آپ گناہ کو دیکھیں گے تو آپ کے دل کے اندر کھڑبڑی مچے گی، نہیں یہ نہیں صحیح، یہ کیا کرنے لگا ہے، وہ اللہ کی طرف سے الہام ہے. اور کسی وقت آپ نیکی کو دیکھیں گے تو دل مچلے گا اور گزرو، یہ بھی اللہ کی طرف سے الہام ہے. لیکن اس وقت آپ کے دل کے اوپر گناہوں کے سیاہی زیادہ ہے، شیاطین کا قبضہ ہے تو آپ کو گناہ کروا دیں گے. اور اگر آپ اللہ کے قریب ہیں تو آپ اس اللہ کے الہام کو، اللہ کی آواز کو مان لیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اللہ خوش ہو جائیں گے آپ سے، آپ کو ثواب، اجر اور آپ گناہ سے، پریشانی سے بچ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہر مسلمان کے دل کے اوپر یہ معاملہ ہوتا ہے. اور میرے بھائی اور میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ صراط مستقیم کو تلاش کرنا، صراط مستقیم کو ڈھونڈنا یہ ضروری ہے. یہ نہیں ہے میں زمانے میں آیا ہوں، جیسے زمانہ ہے میں زمانے کے مطابق چلتا رہوں، یہی بس زندگی ہے. نہیں، اللہ نے جو ہمیں تکلیف دینی ہے وہ یہ ہے کہ تم نے جو میری رہنمائی بھیجی ہوئی تھی اس کو تلاش کیا تھا، پتا کیا تھا اس کا کہ نہیں، تو نے میرے لیے کچھ محنت کی تھی کہ نہیں. ہمیں بہت فکر ہے ہماری اولادیں کچھ پڑھ لکھ جائیں، انہیں کچھ بننا ہے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے نہ اپنی اور نہ کسی اور کی، نہ کسی اولاد کی، کہ ان کو جہنم سے ہم نے بچانا ہے اور جنت کی طرف لے جانا ہے. صراط مستقیم پہ میں نے بھی چلنا ہے اور اپنی اولاد کو چلانا ہے. نہیں، حرام سے کمائے جیسے کمائے، اور جس جگہ زیادہ حرام آ رہا ہے اگر اس محکمے میں میرا بچہ جا رہا ہے تو میں بڑا خوش ہوں، بڑا لائق. صراط مستقیم کی کوئی فکر نہیں، جبکہ صراط مستقیم دنیا آخرت کی بھلائی ہے. ہر چیز اللہ رب الجلال نے صراط مستقیم کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم صراط مستقیم کو تلاش کریں.
اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ رزلٹ اس پر نکلنا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے، کون ہدایت پر ہے، یہ نہیں ہے جو جی میں آئے وہ کرے، کوئی نماز پڑھتا ہے نہ پڑھے، اور جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے، دونوں برابر ہوں گے، یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے، یہ سود کھانے والا بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے، یہ رشوت خور بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، یہ ماں باپ کو گالی دینے والا ہے اور وہ ماں باپ کو سر پہ اٹھانے والا ہے، قیامت کے دن دونوں برابر ہو جائیں گے کیونکہ دونوں محمد علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، کیونکہ دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں، قیامت کے دن دونوں برابر ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ، قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو کہہ دو انتظار کرو، تم بھی انتظار کر رہے ہو نتیجے کا، رزلٹ کا، کہ اللہ ضرور تمہیں دکھا دیں گے کون ہے تم میں ہدایت پر، کون ہے رہنمائی کرنے والا، کون ہے سیدھے راستے پر چلنے والا۔ اللہ ہر کسی کے بارے میں قیامت کے دن واضح کر دیں گے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی چوری کرے گا تو چوری اس کے کندھوں پر سوار ہوگی؟ نہیں فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے دینے والا دونوں جہنم میں ہیں؟ نہیں، میں مسلمان ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں مانتا کہ میں رشوت لوں گا جہنم میں جاؤں گا، نہیں۔ کیا ایسا ہوگا؟ اللہ میری مانے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ کر؟ سود کھانے والا، سود پہ اوپر لے کر کے کاروبار کرنے والا، فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے۔ بھلا اللہ میری مانے گا کہ نہیں، میں نے بھلے حرام کام کیا ہے لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، مانی ان کی کچھ بھی نہیں لیکن میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، اللہ مجھے جنت عطا کر، اللہ میری مانے گا؟ یہ بہت عجیب فیصلہ ہے اور ہمیں شیطان اس قدر گمراہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے اعمال کو، برائیوں کو ہمیں خوشنما کر کے بتاتا ہے اور بے فکر اس طرح کر دیا ہے جیسے یہود و نصارہ کو بے فکر کیا تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہم نے کہا ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم تو سیدھے جنت میں جانے والے ہیں۔ حرام خور ہے، انصاف کرنے والا نہیں ہے، دھوکہ دینے والا ہے، دنیا کا کوئی گناہ نہیں، تجھے موقع ملے تو اس کو چھوڑتا ہو، وہ کر گزرتا ہے، اور پھر تو کہتا ہے کہ نہیں میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مثال حضور علیہ السلام نے یوں دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک سیدھی لائن کھینچی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ارد گرد دوسری لائنیں کھینچی اس کی سائڈوں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو سیدھی راہ تم دیکھ رہے ہو یہ اسلام ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور فرمایا کہ یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں یہ شیاطین کے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں، یدعو الیہ، اور شیطان ان کی طرف بلاتا ہے، اللہ سیدھی راستے پر بلاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اے لوگوں، یہ جو سیدھی راہ ہے اس پر چلو، یہ وہ راستہ ہے جو میرا راستہ ہے، اور اس راستے سے ادھر ادھر مت ہٹ جاؤ، تم بہت دور نکل جاؤ گے سیدھے راستے سے۔ اللہ نے یہ سیدھا، حضور نے فرمایا یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ نے سیدھی راہ کے لیے قرآن دیا ہے۔ اور ہم جب جھانکیں گے، کوئی آدمی چھوٹا سا رسالہ لکھ دیتا ہے قبر کے عذاب میں، ہم اس رسالے کو پڑھتے ہیں، یہ دیکھو صحیح ہے کیا ہے،
آہستہ آہستہ میں نے دیکھا ہے لوگ اسی طرف چلے گئے. علم تو تھا نہیں, اب جو کچھ اس میں تھا انہوں نے سمجھا یہی علم ہے, اسی طرف چلے گئے. قبر کا عذاب نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی فلسفہ پڑھا وہ اسی طرف چلا گیا. اگر کسی نے کسی وہ ہاتھ دیکھنے والے ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں کچھ پڑھا اسے یہی لگا کہ یہی سچ ہے, وہ اس طرف چلا گیا اور سیدھے راستے سے بھٹکتے چلے گئے. کسی نے اصل اسلام کو چھوڑ کر کے کس نام سے کوئی مذہب بنا لیا, کسی نے کس نام سے مذہب بنا لیا, اور جو سیدھی راہ تھی قرآن وہ کسی کو نہیں سکھایا. نہ قرآن کی تلاوت نہ قرآن مجید کا ترجمہ, کسی کو کچھ بھی نہیں سکھایا. بات سوچنے کی ہے. ہم بڑے پکے مسلمان ہیں, باہر کھڑے ہو جائیے, لوگوں کو کہیے کہ ہمیں آپ صرف قرآن مجید کی کسی ایک سورت کا ترجمہ بتا دیں اور ریکارڈ کرتے رہیے کہ کتنے لوگ گزرے, کتنوں نے کوئی ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کو بتلایا اور کتنوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. ہیں ساری دنیا کے ٹھیکیدار ہم, پوری دنیا کے, حتیٰ کہ عرب دنیا جہاں اسلام آیا ہے اس کے بھی ہم ٹھیکیدار ہیں. وہ صحیح نہیں ہے, ان کو محبت ہی نہیں ہے اسلام سے, ان کو محبت ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم ہیں صحیح, لیکن ہماری حالت, ہماری کیفیت کیا ہے؟ قرآن کو جانتے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے. قرآن کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اپنے مردوں کو بخشانے کے لیے. قرآن کس لیے رکھا ہوا ہے؟ قسم اٹھانے کی باری آئے تو اس کو قسم اٹھانی ہے, یا نیچے سے کسی کو گزار دینا ہے, دلہن کو یا کسی دولہے کو. اس کے لیے قرآن ہم نے رکھا ہوا ہے, لیکن قرآن اس کو پس پشت ڈال دیا ہے. اور اللہ نے کہا ہے سیدھی راہ جو ہے اس قرآن کے اندر ہے. سیدھی راہ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے جہاں کیا کہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے. میری ساری زندگی اس قرآن کے اندر ہے. زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جو قرآن میں نہ ہو. ہر گھڑی ہر دم اللہ رہنمائی کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اپنے بچوں کو اچھے سکول میں داخل کروائیں گے, بہترین آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے وہ دلائیں گے, لیکن محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب, اللہ کے نبی کی کوئی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دین سکھانے کے لیے میرے گھر میں کوئی پروگرام نہیں. کیا جواب دیں گے قیامت کے دن اللہ کو؟ کیا کہیں گے ہم اللہ کو؟ اور صراط مستقیم ہم سمجھتے ہیں ہم میں سے ہر بندہ بڑا خوش ہے, بڑا راضی ہے, میں جس دین پر ہوں بالکل ٹھیک ہوں, بھلے وہ شرک اکبر میں مبتلا ہو جس پر جہنم کی آگ ہمیشہ ہمیشہ ہے, جنت ہمیشہ حرام ہے, اس میں مبتلا ہوں, لیکن میں اس کو حق سمجھ رہا ہوں. قرآن کی روح سے, سیدھے راہ کی روح سے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے. ایک صحابی رسول, انہوں نے ایک کڑا پہنا ہوا تھا, یہ چھلا پہنا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے جب بخار ہوتا ہے تو میں اس کو پہنتا ہوں تو مجھے فاقہ ہو جاتا ہے, تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر تو یہ پہنے ہوئے مر جاتا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہتا. کون؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے والا تھا, ہم سے کہیں زیادہ سچی محبت کرنے والا, کبھی نماز نہ چھوڑنے والا, کیونکہ اس زمانے میں منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے, ایک مسلمان تو دور کی بات تھی. اس کو فرمایا اگر یہ پہنتے ہوئے تو فوت ہو جاتا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہتا. جلدی سے اتار کے پھینک دیا. ایک آدمی, اس نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سونے کی, آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, آپ نے اس کو سلام نہیں, جواب نہیں دیا. کون؟ رحمت للعالمین. کون؟ جو لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں. بندہ آگے سلام کر رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا, بڑا پریشان, کیا ہوا؟ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. کہا تجھے پتا نہیں
اللہ رب ذوالجلال نے مرد کے لیے اس دنیا کے اندر سونے کو حرام کیا ہے اور تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے. اسی وقت اس انگوٹھی کو اتارا اور اتار کے پھینک دیا. کسی نے کہا اٹھا کے لے جاؤ اور جا کے اپنی بیوی کو پہنا دو، اس کے لیے جائز ہے. کہا اللہ کی قسم جس چیز سے محمد الرسول اللہ ناراض ہوئے ہیں میں اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. وہ انگوٹھی وہیں پڑی رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت ابو بکر کا دور آیا، وہ انگوٹھی وہیں پڑی رہی. حضرت عمر کا دور آیا، وہ انگوٹھی وہیں پڑی رہی. اور حضرت عثمان کا دور آیا، کسی نے کہا کہ آپ مسجد بنا رہے ہیں مسجد نبوی، تو اس انگوٹھی کو بھی بیچ کر کے اسے پہ لگا دیں. کسی صحابی کو جرأت نہیں ہوئی جس بات سے محمد علیہ السلام ناراض ہوئے ہیں اس کو میں گھر لے کے جاؤں. کیا زندگی ہے ہماری، کیا سوچ رہے ہیں ہم کہ ہم بھی مسلمان ہیں. جو جی میں آئے وہ گناہ کرتے ہیں. ہر وہ بات جو محمد علیہ السلام کو ناراض کرنے والی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، ہر اس بات کے اندر ہم مبتلا ہیں اور کہتے ہیں صدقے یا رسول اللہ. اور ہم قیامت کے دن یہ امید رکھتے ہیں کہ حوض کوثر سے ہمیں پانی ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آئیں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاں نمازی ہوں گے، مسلمان ہوں گے، لیکن فرمایا میرے اور ان لوگوں کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا. فرشتے گھسیٹ کر کے انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے. میں شور ڈالوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مجھے کہا جائے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، آپ سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین پر اکتفا نہیں کیا تھا، جنازے میں اپنی طرف سے ایک نچ ڈال دیا تھا، پیدائش پر اپنی طرف سے ایک کام بیچ میں ڈال دیا تھا. انہوں نے نمازوں کے بعد نمازوں کے پہلے کام اپنی طرف سے ڈال دیا تھا. جو آپ دے کر کے گئے تھے اس پر خوش نہیں تھے، اس پر اکتفا نہیں کیا، اس پر ان کا یقین نہیں تھا. کسی طرف سے کوئی مولوی کو شیخ ان کو کوئی وظیفہ بتا دیتا تو یہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا تھا، نماز کے بعد ہاتھ رکھ کے ضرور پڑھتا تھا. لیکن جو آپ دے کر کے آئے تھے نماز کے بعد تو میں نے یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے، کبھی انہوں نے اس پر سوچا بھی نہیں تھا. میں اس کو یاد بھی کر دیا. کیا جواب دیں؟ ہم بھی مسلمان ہیں. میرے بھائیوں تلاش کرو اپنے دین کو، اللہ کی قسم پھر یہ موقع نہیں آئے گا. تلاش کرو حق کو، سچ کو، اور جو راستہ اللہ اور اس کے رسول دے کر کے گئے ہیں اس دنیا میں یہ نہیں ہے کہ وہ گم ہو گیا ہو، نہیں ہے، موجود ہے. تلاش کریں کہاں ہے. اور سب سے بہترین یہ کہ ہر گھر کے اندر ہر جگہ کے اوپر اللہ کا قرآن موجود ہے. اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے، پھر دیکھیے اللہ آپ کو کیسے رہنمائی دے دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری آخرت اچھی فرمائے، اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. مسجد آپ کی توجہ کی مستحق ہے. مسجد کے اخراجات یقیناً ہم ہی پر ہوتے ہیں، حکومت کی طرف سے تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یقیناً اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ کیسے دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں مجھ سے اور میرے گھر کو،
کیسے چلاتے ہیں. اس لیے خصوصی درخواست ہے، مسجد کا خاص خیال رکھیے، اور ساتھیوں سے درخواست ہے جو ماہانہ اگر چندہ لگائیں گے تو اس سے مسجد جو ہے وہ بے پرواہ ہو جائے گی اپنے اخراجات کے بارے میں، اور جتنا جتنا آپ ایسا کریں گے آپ کو بھی اللہ بے پرواہ کر سکتا ہے اپنے گھر کے بارے میں. اللہ آپ کو اجر دے، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.